بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا، میں پولیس میں تھا اور بہت زیادہ شراب پیتا تھا۔ میں نے ایک خوبصورت باندی خریدی جو میرے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی۔ اس سے میرے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی۔ جب وہ پیروں پر چلنے لگی تو اس کی محبت میرے دل میں اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی۔ جب میں شراب پینے لگتا تو وہ آ کر شراب گرا دیتی۔ جب اس کی عمر 2 سال ہوئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے اس کی موت نے دل کا مریض بنا دیا۔ ایک بار جب 15ویں شعبان کی رات تھی اور جمعہ کی رات بھی تھی، میں نشے میں چور ہو کر سو گیا اور میں نے عشاء کی نماز بھی اس دن نہیں پڑھی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور سور پھینکا جا چکا ہے، قبریں پھٹ رہی ہیں اور حشر قائم ہے، اور میں لوگوں کے ساتھ اچانک میں اپنے پیچھے سے ایک آواز محسوس کی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا اور زرد رنگ کا اژدہا میرے پیچھے منہ کھولے میری طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے ڈر کر بھاگا اور بھاگتے بھاگتے ایک صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ایک بزرگ کے پاس سے گزرا جن کے پاس بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا۔ میں نے کہا کہ شیخ مجھے اس اژدہا سے بچا لیجئے، آپ کو اپنے ہاں پناہ دے دیں، آپ اپنے ہاں پناہ دے دیں۔ وہ بزرگ روتے ہوئے کہنے لگے، میں کمزور ہوں اور یہ مجھ سے بہت زیادہ طاقتور ہے، میں اس پر قادر نہیں ہو سکتا، لیکن تم جلدی سے بھاگ جاؤ، اللہ تعالیٰ کسی کو تم سے ملا دے جو تمہیں اس سے بچا لے۔ تو میں سیدھا بھاگنے لگا۔ میں وہاں قیامت کے مناظر دیکھنے لگا۔ ایک اونچائی پر چڑھا تو وہاں زبردست آگ تھی۔ میں نے اس کی ہولناکی کو دیکھا اور میں نے چاہا کہ اژدہا سے بچنے کے لیے آگ میں کود جاؤں، مگر کسی نے چیخ کر کہا کہ لوٹ آ، تو اس آگ کے اہل نہیں ہے۔ تو میں مطمئن ہو کر واپس آ گیا۔ ادھر اژدہا میری تلاش میں تھا۔ میں اسی بزرگ کے پاس آیا اور انہیں کہا کہ شیخ میں نے آپ سے پناہ چاہی تھی لیکن آپ نے نہیں دی۔ وہ بزرگ پھر معذرت کرنے لگے، میں کمزور آدمی ہوں، لیکن تم ایسا کرو کہ اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ، وہاں پر مسلمانوں کی امانتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہاری کوئی امانت وہاں ہو جس سے تمہاری مشکل آسان ہو سکے۔ تو میں اس پہاڑ پر چڑھا۔ پہاڑ چاندی کا تھا، اس میں جگہ جگہ سوراخ تھے،
غاروں پر پردے پڑے تھے، اور یہ غار سرخ سونے سے بنے ہوئے تھے، اور جگہ جگہ یاقوت اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ میں نے تمام روشن دانوں پر ریشم کے پردے پڑے ہوئے دیکھے۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو کسی فرشتے نے چیخ کر کہا، پردے ہٹا دو، روشن دان کھول دو۔ تو پردے اٹھ گئے اور روشن دان اور دروازے کھول دیے گئے۔ پھر میں ان روشن دانوں سے چاندی کی رنگت جیسے چہرے والے بچے نکل رہے تھے۔ ادھر اژدہا میرے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں بھی بڑا پریشان ہوا۔ اچانک کسی بچے نے چیخ مار کر کہا کہ تمہارا ناس دیکھ نہیں رہے ہو کہ دشمن اس کے کتنا قریب آ چکا ہے؟ چلو سب باہر آ جاؤ۔ پھر بچوں کی فوج در فوج نے باہر آنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میری وہ بچی جو مر چکی تھی وہ نکلی اور مجھے دیکھتے ہی روک کر کہنے لگی، میرے والد ایک نور کے حالے میں ہیں۔ اور پھر میرے سامنے وہ نمودار ہو کر اپنا بایاں ہاتھ میرے دائیں ہاتھ میں رکھ کر میری طرف بڑھایا اور وہ کھڑی ہو گئی اور دائیں ہاتھ سے اژدہا کی طرف بڑھا کر اژدہا کو بھگا دیا اور الٹے پاؤں اژدہا بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں آ کر بیٹھ گئی۔ اپنا سیدھا ہاتھ میری داڑھی پر پھیرتے ہوئے کہنے لگی، ابا جان، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ اور وہ رونے لگی۔ میں نے کہا کہ میری بچی، کیا تمہیں قرآن پاک معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، ہم لوگ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ پھر اس اژدہا کے بارے میں بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ اس بچی نے کہا، وہ آپ کے برے اعمال تھے جنہیں آپ نے خود طاقتور بنا دیا۔ میں نے پوچھا، وہ بزرگ کون تھے؟ اس نے بتایا کہ وہ آپ کے اچھے اعمال تھے جنہیں آپ نے اتنا کمزور کر دیا تھا، اور وہ آپ کے برے اعمال کو دفع نہ کر سکے۔ میں نے پوچھا، میری بچی، تم لوگ اس پہاڑ پر کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے معصوم بچے اسی میں رہتے ہیں اور قیامت تک اسی میں رہیں گے۔ ہم منتظر ہیں کہ تم کب ہمارے پاس آؤ اور تمہاری شفاعت کریں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خوف زدہ حالت میں بیدار ہوا اور میں نے شراب پھینک دی اور اس کے برتن توڑ دیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی۔ یہ میری توبہ کا سبب بنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیسا خوبصورت واقعہ اور کیسا خوبصورت یہ جو ہے واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور سبق آموز واقعہ۔ بس اللہ کریم بڑا مہربان اور بڑا کریم والا ہے کہ کسی کے ذریعے میرا بندہ نافرمانیوں سے باز آ جائے اور میری طرف رجوع کر لے، تاکہ میں اس کی تمام لغزشیں، اس کی تمام خطائیں اور اس کو جو ہے ایک بلند مقام عطا کروں
اور اس کو معاف کر دوں اور ایک اعلیٰ مقام جنت میں عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک جنت میں ایک اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو ہے ہم سب کی لغزشیں اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ بہت ہی غفور و رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رکھتا ہے، اور اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور و رحیم ہے، وہ ہماری تمام خطائیں معاف فرمائے۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔